الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد قرنن آخرین، دوسرے زمانے کے لوگ، وارسلنا فیہم رسولا، تو پھر ہم نے بھیجے ان کے اندر رسول، منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی معبود اس کے سوا، افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو، وقال الملأ من قومہ، اور کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور انہوں نے جھٹلا دیا آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم، اور ہم نے ان کو مال و دولت دیا تھا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا، ما ھذا الا بشر، کہ نہیں ہے یہ مگر انسان، مثلکم، تمہارے جیسا، یأکل، وہ کھاتا ہے، مما تأکلون، انہی میں سے جو تم کھاتے ہو، منہ، اس سے، ویشرب، اور وہ پیتا ہے، مما تشربون، اس میں سے جو تم پیتے ہو، ولئن اطعتم بشرا، اور اگر تم نے اطاعت کی ایک بشر کی، مثلکم، جو تم جیسا ہے، انکم، بے شک تم، اذا لخاسرون، تب بہت گھاٹا اٹھانے والے ہو جاؤ گے، ایعدکم، کیا وہ تمہیں وعدے دیتا ہے، انکم اذا متم، کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، بے شک تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے، ہیہات، بہت دور ہے، بہت دور ہے، لما توعدون، وہ جو تم وعدہ دیے گئے ہو، ان ہی، نہیں ہے یہ، الا، مگر، حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی ہی، نموتو، ہم مریں گے، ونحیا، اور زندہ رہیں گے، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑا، دعوت دی، اور نہ ماننے والوں کو جناب نوح علیہ السلام نے جو ان کے خلاف بد دعا کی تھی، اس کے مطابق من اسی طرح اس کو پورا کر دیا گیا کہ ظالموں کا ایک گھر اور ایک فرد بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اب یہ کوئی چھوٹی مثال تو نہیں تھی نا، جو بچے ہیں وہ کشتی میں تھے، اور ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ دیکھ لو، اس کشتی میں سوار میرا اپنا بیٹا نہیں ہوا تو وہ سامنے آنکھوں کے غرق ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اور نشانی کیا ہو سکتی، لیکن وقت گزرا، ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، دوسرے لوگ پیدا ہوئے، یہ قومیں آ گئیں، فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو پھر ہم نے جب ان میں بگاڑ پایا تو انہی میں سے ایک آدمی کو رسالت دے دی، وہ ان کو وہی باتیں جو نوح علیہ السلام بتایا کرتے تھے وہ بتانے لگ گئے کہ یہ آپ درست نہیں کر رہے ہو، درست طریقہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ صرف اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، مین چیزیں یہ تھی جس کی بنیاد پر انبیاء اور رسول کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد باقی معاملات ہے، کوئی ماپ تول میں کمی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں کیا کمی اور کیا کوتاہی موجود ہے، لیکن بیس، بنیاد اور اصل چیز جو پیچھے تھی وہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جس کے لیے حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور فرمایا افلا تتقون، ان مورتیوں سے، بتوں سے جو خیالی تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے، اور جو خالق اور مالک سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس سے ڈر نہیں لگتا، افلا تتقون، سوچنے کی بات یہ ہے۔ ان کے بارے میں نظریہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، تو جو ساری کائنات کا مالک ہے، صرف انسانوں کا ہی نہیں، وہ 18,000 کے لگ بھگ مخلوقات ہیں، ان سب کو کھلانے پلانے والا ہے، تو اس پر یقین، اعتماد، اس کی عزت، توقیر اور اس کی عبادت کیوں نہیں؟ افلا تتقون، اس بات سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ وقال الملأ من قومہ، آج بھی دیکھیں، آج کے جو اعتراضات ہوتے ہیں نا دینی طبقے پہ، دینداروں کے اوپر یا دین کے خلاف، کوئی نویں نہیں ہے، بس وہ شکل و صورت نویں ہے،
ٹھیک ہے، اس کا حلیہ نما ذات بات کرنے کا، باقی اعتراضات وہی ہیں جو پرانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ ان میں اعتراضات میں سے ایک اعتراضات یہ تھا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا، جو سردار تھے نا، سردار کہنے لگے۔ اب سردار صاف ظاہر ہے وہ تو حکم چلانے والے ہوتے ہیں نا، وہ کہاں حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اسی وجہ سے انکار کیا، عبداللہ بن ابی منافق اسی وجہ سے ہوا کہ سرداری میری بن رہی تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے میری سرداری گئی۔ تو ہم تو ان قید و پابندیوں کو برداشت نہیں نہ کر سکتے، اور آج بھی بہت بڑا بلیم ہے دیندار طبقے کے اوپر، یہ سختی بڑی کرتے ہیں، یہ مسائل ایسے کہ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا افلا تتقون، اس کو کیا کہیں گے؟ اور یہاں کیا کہا ان نے، کفروا من قومه الذين كفروا، ان سرداروں نے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور آخرت بھول گئے۔ اب جس کے سامنے آخرت ہے وہ اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرے گا نا، ایک پائی کا بھی اس نے کسی کے ساتھ رد و بدل کیا ہے، ایک چھوٹا سا بھی کسی کے ساتھ وہ ظلم زیادتی کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک بلشت بھی ناحق کسی کی زمین کے اوپر میں نے قبضہ کیا تو وہ ساتوں زمینیں اٹھا کے گاڑ کے اس کے گلے کے اندر ڈالی جائیں گی۔ تو وہ جب یہ چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو وہ یہ کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اور جو کرنے والا ہے جب اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی تو کہے گا لگتا ہے یہ اپنا دین بیان کر رہے ہیں مولوی صاحب، اور یہ ہمارے اوپر بڑا تشدد کر رہے ہیں، حالانکہ اس بات کو سمجھے۔ فرمایا وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے آخرت کو جھٹلا دیا، یہ کیا تو ہم نے دنیا کا مال و دولت کھول کے ان کے سامنے پیش کیا، خوشحالیاں ان کو عطا کر دی، دنیا کے مال و دولت کی ریل پیل ان کو مل گئی۔ پھر کیا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کمپینیں چل رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا تمہارے جیسا انسان ہے، یأکل مما تأکلون، دیکھو جو تم کھاتے پیتے ہو وہی یہ کھاتا پیتا ہے، اسی طرح چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں آنا جانا دیگر سارے معاملات اس کے انسانوں کی طرح ہیں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی ایک پیروی کر لی۔ اب اس میں مفسرین نے اس کا معنی یہ ذکر کیا ہے، بشرًا مثلکم کیا تھا کہ وہ سردار تھے نا، سرداروں کے نیچے جتنے تھے وہ ان کو اپنا نوکر غلام اس حیثیت کے ساتھ سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ تم سب جیسا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کو اپنا آقا و سردار بنا لو، آقا و سردار اسی ہیں تواڈے، ہم ہیں جن کی بات تم نے ماننی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اس کے پاس نہ کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، نہ یہ اپنی بات منوا سکتا ہے، نہ اس کے پاس قوت طاقت لشکر ہے، یہ دنیاوی اس کے پاس تو کوئی سارے نہیں ہے، وہ سارے ہمارے پاس ہیں۔ اگر تم اس بشر کی بات مان لو گے تو تم گھاٹا اٹھاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، اور تمہیں یہ وعدے دیتا ہے کہ تم نے مرنا ہے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، تم نے مٹی ہو جانا ہے، ہڈیاں تمہاری بسیدہ ہو جائیں گی، انکم مخرجون، اس کے بعد تم پھر اٹھائے بھی جاؤ گے، تمہارے سارے ان معاملات کی نگرانی ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی تم پر ہے، یہ تمہیں باتیں بتاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے مٹی ہونے کے بعد دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہئی ہاتھ ہئی ہاتھ، چلو اگر بالفرض مان بھی لینا کہ ایسا ہوگا تو ہئی ہاتھ وہ بڑا دور پڑا ہوا ہے زمانہ، بہت دور ہے وہ وقت جب ہم اٹھائے جائیں گے۔ جس طرح ہمارے دور میں نا بڑا کہتے ہیں جدوں آئے گی تو پھر ویکھی جائے گی، جدوں اٹھاں گے تو پھر ویکھی جائے گی۔ جب اٹھیں گے نا تو دیکھو کتنے ہزاروں سال بیت گئے اس دنیا میں، اور بھائی جس کے ساتھ بیت رہے ہیں کبھی اس کا حال بھی تو پوچھو، دیکھو نا کہ اس کے ساتھ کیا بنی ہے۔ وہ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ایک انسان نے جس طرح کی زندگی بسر کی ہے، اس کے معاملات قبر میں کیا ہیں، برزخ میں کیا ہیں، آخرت میں کیا ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ نتیجہ کیا ہے، قرآن و حدیث میں تو سب کچھ ذکر کر دیا گیا اس حوالے سے، لیکن وہ اس چیز کو پڑھتے نہیں ہیں، اس چیز کا فہم اور ادراک نہیں ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ اگر کہتے ہیں اچھا اگر آ بھی گیا نا ایسا وعدہ، پوچھ گچھ بھی ہو گئی تو دیکھی جائے گی، کیا ہوگا دیکھی جائے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے اب اس نے کوئی قرض کا لین دین کا معاملہ تھا چھوٹا موٹا، تو اب اس نے کہا کہ اس نے کچھ پیسے لینے تھے، غالباً 1300 کے لگ بھگ پیسے تھے، تو اس نے کہا یار دے دے، قیامت میں تجھے دینے پڑیں گے۔ اس نے کہا یہاں لاکھوں والے کھڑے ہوئے ہیں، تو 1300 والا کی کرنے ہیں، اتنے تو لکھاں والے دیا لائناں لگیاں ہونی نے، تیری دیواری نہیں ہونی اتنے، تیری تو قیامت کے دن اگر لینے والے آئے نا تو وہاں لاکھوں ہزاروں والے کھڑے ہوں گے، تیری باری کہاں ہے کہ وہاں لینے کی۔ یعنی یہ انداز اور یہ تصور آخرت کے بارے میں کس چیز نے دے دیا یہ؟ تو فرمایا ہئی ہاتھ لما توعدون، جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں یہ پرانے لوگ وہ ہیں کہ جو دوزخ میں جانے والے ہیں، یہ تو ان کے عقائد اور نظریات ہیں، آخرت کو جھٹلانے والے لوگوں کے عقائد اور نظریات ہیں، پیغمبروں کی تکذیب کرنے والے لوگوں کی باتیں ہیں، جو دائیں بائیں تھوڑا بہت آگے پیچھے مروڑ کے پالش شالش کر کے آج کی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا اگر ایسا ہوا بھی تو وہ کیا کہتے تھے، یہ بہت دور کا وعدہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس دنیا کی زندگی ہے، اس کو جیو، اس کی موج مستی اور اس کی آسائش، اس کی سہولتیں، اس کے لیے جیو مرو، یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا،
ہم مریں گے اور اس میں زندہ رہیں گے بس، وما نحن بمبعوثین، باقی اٹھنے والا تصور، حساب و کتاب کا تصور، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ اب یہی تو وہ چیز ہے جو ڈر اور خوف پیدا کرتی ہے بندے کے اندر آخرت کا، تو جس کی وجہ سے انسان کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور جب یہ عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا، مختصر جو چیزیں ذکر کیجیے نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، فرمایا جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کو نہیں مانتے ان کا کچھ قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی اعتبار سے، کیونکہ جب وہ آخرت کا انکار ہو جائے گا تو سارے عمل جو نیک کر رہے ہیں ان کا مقصد ختم ہو جائے گا، اور پھر جو وہ برائیاں ہیں وہ کرے گا، اس کو یہ دنیا کی زندگی ہے، اپنے زور طاقت دولت کے بل بوتے پہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن جب آخرت کا تصور ہوگا تو سب کچھ بھی ہوگا نا اس کے پاس، تو اس کو وہ مینٹین رکھے گا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، اور یہ معاملات کس طرح ہوں گے، پھر وہ اپنے معاملات، اور یہی سرخرو ہونے والی اور کامیاب ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محرومی سے محفوظ رکھے اور خوشبخت لوگوں جیسی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔